یہاں تک کہ خود قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ میں کسی قوم کی اس وقت تک حالت کے اندر تغیر نہیں لاتا کہ جب تک کہ وہ خود تغیر نہیں لائے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تغیر میں اور تبدل میں یہ فرق ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ دونوں فرق ہیں. تغیر اور تبدل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تبدل جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے کہ جس میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، وہ چوری کر رہے ہیں تو مالک نے ان کو ہٹا کر کچھ اور لوگ لگا دیے. اب وہ چوری کر رہے ہیں تو کچھ اور ان کو ہٹا کے، تو ایک ہی صنف میں سے، انسانوں کی صنف میں سے مردوں کو وہ لگا رہے ہیں. تو جانے والے اور آنے والے لوگوں کا آپس میں صنفی تعلق ہے. تو یہ تغیر ہے، یہ تغیر ہے. تغیر میں ہمیشہ سابقیت ہوتی ہے، سابقہ کسی شے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تغیر کے اندر. لیکن جب اسی کمپنی کے مالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں انسانوں کو ہٹا کر یہاں پر ربوٹ لگا دوں گا، انسانوں کا صفایا کر دوں گا، اور پیچھے کوئی سابقیت نہیں ہے، تو یہ تبدل ہوگا. تبدل میں سابقہ کوئی شے نہیں ہوتی جناب. قرآن کریم کو دیکھ لیجئے، تغیر اور تبدل کا یہ کمال آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تغیر مینس کہ آپ نے ہی یہ کرنا ہے جناب، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جگہ میں رپورٹ لے آؤں، یا آپ کو ہی کرنا ہوگا. آپ نے ہی اپنے اندر یہ تغیر پیدا کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جناب ہمیں جمود سے تحرک کی طرف آنا ہو.